Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد روزمرہ زندگی میں کام ہی کام ہے، پروگرام ہی پروگرام ہے انسان کے ساتھ. کبھی کوئی کام ہے، کبھی کوئی پروگرام ہے، کبھی کوئی مشغلہ ہے. یہ سب ہمیں کرنا ہے. کس طرح انسان ان کاموں کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، مکمل کرتا ہے. اور سوال کیا جائے، سوچا جائے کہ کوئی بھی کام ہے دنیا کا، اس کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم ضروری چیز کیا ہے؟ بہت سمپل بات ہے، محنت، جد و جہد. لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، جب تک وہ نہ ہو تو محنت اور جد و جہد بھی نہیں ہو سکتی. وہ حقیقت میں وہ مین چیز وہی ہے جس کی وجہ سے انسان کے کام مکمل ہوتے ہیں. جو بھی ذہن میں اس کے پلان ہے، وہ پلان اس وقت انسان کا مکمل ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ دھیان، خیال. یہ سمجھے کیسے؟ کہ سب سے پہلے آپ کو جو چیز کرنی ہے اس کے لیے دھیان چاہیے، آپ کو خیال چاہیے، سوچ چاہیے. جب اس کام کی سوچ اور دھیان ہوگا تو پھر اگلا سٹیپ جو ہوگا اس کا جد و جہد اور محنت ہوتا ہے. بہت سمپل ہے. کوئی بھی کام لیں آپ دنیا کا، اسی ترتیب سے چلے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا کام کامیاب ہوتے ہیں، کوئی ناکام ہوتے ہیں. اس کی وجہ مین یہی چیز ہے، مین چیز غور سے سنیں. کیا چیز ہے؟ خیال، دھیان اس کام پر. مثال کے طور پر مثال دے دوں آپ کو، بات ساتھ سمجھیں. مکان لینا ہے ہم نے، تو زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں، مکان، گاڑی، مکان لینا فرض کرے. تو اب کیا ہوگا؟ مکان لینے کے لیے سب سے پہلے چیز کیا چاہیے ہمیں؟ دھیان. جتنا آدمی اس پہ کنسیڈر کرے گا، سوچے گا، اس کا خیال رکھے گا، اتنی زیادہ وہ قدم اٹھائے گا اس پر. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ خیال رکھے گا، پھر خیال جماتے جماتے اس مکان کے لیے، چلتے بھی خیال مکان کا ہوگا، جاتے بھی خیال مکان کا ہوگا، بیٹھتے بھی مکان کا خیال ہوگا. وہ کوئی اور بات کرو گا، پوچھا مکان آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے یا اتنے کمرے کا مکان چاہیے. اس کو کہتے ہیں دھیان جم رہا ہے اس کا اس پر. جیسے آج میں جا رہا تھا، مجھے مثال یاد آ گئی. تو ایک آدمی مجھے روک لیا، کوئی فارنر تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی
ایسا ہے آپ جانتے ہیں کہ 3 کمرے کا 4 کمرے کا کوئی مکان بھی ہو، کوئی آپ کو جاننے والا ہے، کسی کو آپ رشتے دار ہے، کوئی ہے آپ کا جاننے والا، چلتے سڑک پہ روکا سمجھے، میں اس کو دیکھتا رہا، کوئی پہچان نہیں جان نہیں. یہ سارا جو ذہن میں میری بات آئی نا، یہ بات میں اسی سے فیچ کر رہا ہوں آپ کو. زندگی روزمرہ زندگی انسان سیکھتا ہے. میسج اگر آپ کو پسند آئے تو اس پہ عمل کر لینا، آپ کی مرضی. پر میں جو سمجھاؤں، میں اس کو دیکھتا رہا. تو مجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، چلتے چلتے تو نے مجھے روک لیا ہے بھی اس میں پرد میں گھورایا، میں کچھ مار دھاڑ کرنے والا تو نہیں شخص. پھر میں رک گیا، میں کہ اس کو ضرورت ہے. میں کہ بھائی مکان میں سوچتا ہوں، مجھے 2 منٹ دے، میں سوچوں کہیں کسی شاید کو ذہن میں آ جائے میرے بات، اللہ کی طرف سے کسی آدمی کا نام یاد آ جائے. مدد کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اور مدد کے لیے تھوڑی دیکھنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کافر ہے، سکھ ہے، سندھ. ہم چیز دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے مدد کرو انسان کی، ہم انسان سمجھ کے اس کی مدد کر رہے ہیں تو ثواب آتا. لیکن بہت زور لگایا، کچھ سمجھ نہیں آئی میری بات، کوئی نہیں، دھیان میں نہیں آ رہا. پھر ایک دم سامنے دکان نظر آئی، جو یہ کام کرتے ہیں، نام نہیں لوں گا وہ پبلسٹی ہو جاتی ہے نا. تو میں کہا یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لو. سامنے دکان تھی. کہتا ہاں وہ تو مجھے پتا، میں ہاں تو چلا جاتا ہوں. میں کہا چلو میرا ثواب ہو گیا الحمدللہ. تو کیا چیز تھی؟ اب دیکھیں اس میں ایک دھیان جم گیا تھا، خیال جم گیا تھا. تو اس نے یہ نہیں دیکھا آدمی جانتا ہے یہ نہیں جانتا، اس نے مجھے پکڑ لیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پکڑا اس نے. بات کے لیے ہوئی نا. تو کیا چیز تھا؟ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس پر، کیونکہ اس کا دھیان خیال بہت زیادہ تھا. شام تک اس کو مکان مل جائے گا، آگے اللہ کی مدد چلتی. آپ کو کسی سے ملنا ہے، انٹرویو آپ کا یا ملاقات کرنی ہے، سب سے بڑی چیز چاہیے آپ کو خیال، دھیان. اگر خیال کو ذہن سے نکال دیں گے، وہ ہیں بہت سے لوگ، او یار میرا دھیان سے نکل گیا، میں نے اس سے ملنا تھا، اس طرف میرا دھیان چلا گیا، اب وہ چیز نکل گئی اس سے. ہے ایسے لوگوں نے. سفر پہ آپ نے جانا ہے، سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ دھیان. اب دھیان ایسے جمتا ہے، آدمی رات سے تیاری کر دیتا ہے، پیک کرتا ہے سامان، پاسپورٹ صحیح کرتا ہے، فلاں کرتا ہے فلاں. لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دھیان نہیں کیا، خیال میں توجہ نہیں دی. تو کوئی پاسپورٹ ہی گھر بھول جاتا ہے بیچارہ، کوئی ٹکٹ بھول جاتا ہے، کوئی ٹیلی فون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس سے خیال کم تھا، کنسیڈر نہیں کیا تھا. یہ چند مثالیں میں نے دے کے آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے انسان کی، کیا چیز ہے؟ مجھے بولیں. اتفاق کر رہے ہیں ہمیشہ صاحب، سمجھ گئے نا. مکمل جب ہی ہوگا انسان کا کام، اور جتنا پکا اور زیادہ دھیان ہوگا اسی قدر وہ کام جلدی ہوگا. انسان اسی قدر جلدی ہوتا ہے کام، اور انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اب ہم سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں بھیجے؟ روٹی کمانے کے لیے، کھانے کے لیے. یہ تو ضروریات زندگی ہیں، اس کو کرنا ہی ہے. جب آئے تو پیٹ بھی بھرنا ہے، مکان رہنے کے لیے لینا بھی ہے، گاڑی چلنا ہے تو گاڑی بھی لینی ہے. یہ تو نیسیسٹیز آف لائف ہے انسان کی، یہ تو پورا کرنا ہے. لیکن ہمارا مقصد تو نہیں ہے نا یہ. کیوں؟ اگر یہ مقصد ہوتا تو ساتھ میری گاڑی جا رہی تھی جنازے کے ساتھ، ڈبہ رکھا پہ گاڑی بھی لے جاؤ جی، اس کی گوڈی بھی لے جاؤ، یہ جناب مکان کی وہ دیکھ پوچھیں گے فرشتے اس کی رجسٹری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی مکان کی، وہ بھی لے جائیں جناب، فلاں چیز بھی لے جائیں، اس کی دکان کی کاروبار بھی لے جائیں، کیونکہ آگے سے دکھانا ہے ان کو کہ سب سے زیادہ ساتھ جاری ہے، تاکہ آگے اس کو پھر وہ چیزیں ملیں. کیونکہ اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے. کوئی کچھ دیکھا آپ نے؟ بڑے بڑے سکندر گیا، ہاتھ باہر نکال دی اس نے. بڑے بڑے بادشاہ گزر جاتے ہیں، ساری زندگی لڑتے ہیں تخت کے لیے، راج کے لیے، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو سب فنا، کچھ نہیں ہاتھ ہوتا، وہ انسان گزر جاتا ہے. تو یہ تو مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے اس کو ہم پر سوچیں. ہم تو سوچتے ہیں مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، کہ جہاں جانا ہے وہاں مکان کیسے ہوگا، وہاں کی بیوی کتنی خوبصورت ہوگی. یہاں تو 4 کے پیچھے پڑتے ہیں، وہاں تو کہہ رہا ہے میں تمہیں 70 دوں گا اللہ تعالیٰ کا. یور سلیکشن. وہاں کی چیزیں کیسی ہوں گی؟ جو ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں، لگیں یقین نہیں رکھتے. یہ بات کر، یقین رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے. حالات ہمارے یہ بتاتے ہیں یقین نہیں ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم یقین رکھ رہے ہیں. نماز میں آتے تو لگتا ہے اس کو تو بڑا یقین ہے. نماز سے باہر بات کرتے ہیں تو لگتا ہے اس کو یقین نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یقین رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے. سمجھیں گے بات؟ تو اسی طرح
کہ اصل تو تیاری ہماری آخرت کی ہے. تو جس کو تیاری کی یقین ہو اس کی تیاری کرتا ہے, دن رات کو فکر رہتا ہے اس کا. آج آخرت کی تیاری کرنی, اور آخرت ہے کیا؟ ویری سمپل. آخری تیاری ہے کیا؟ بہت سمپل چیز ہے. آخری تیاری کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے اس دنیا میں ہم نے. یہ تیاری آخرت کی بتائیے, بہت سمپل. کہ تیری آخرت کی تیاری کیا ہے؟ کہ تو نے صرف میرے حکم کو ماننا ہے, بس اور کچھ نہیں کرنا. جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کر, اس کو کر لینا. جس کو کہوں رک جا, رک جانا. یہاں جھگڑا نہ کرنا, یہاں جھگڑا نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ کیوں کروں, مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا, میں کروں فلاں کروں. کہ یہاں جھگڑے کی بات نہیں. حکم رب کا کرنا ہم نے ہے. کتنی پیچیدگیاں ہیں, کتنا کچھ ہو, لیکن کیا ہے, ہم نے وہ کام کرنا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ہے آخرت کی تیاری, یہ ہے آخرت کی تیاری. جو اس کام پہ جم گیا انشاءاللہ وہ آخرت کا بہترین مسافر, بہترین طے کرنے والا ہو جائے گا آخرت میں. اس کا ایک ہی کرائٹیریا ہوگا, اللہ اب اس کو کیا حکم دے رہا ہے, کس چیز سے منع کر رہا ہے, کس چیز کو کہہ رہا ہے کر لے, کس چیز کو کہہ رہا ہے نہ کر. بس یہ زندگی ہماری, یہ سوچتے رہنا ہے. اچھا, اب اس کو ہم نے پانا ہے, یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ کام ہے دنیا میں. اور اس کام کو اللہ نے کہا بے فکر ہو, کھانا پینا رہائش بیماری سب میں ذمہ دار ہوں تمہارا. جب تم کوئی مسئلہ آ جائے بس تم مجھ سے میری طرف توجہ کرنا, میں سارٹ آؤٹ کرتا رہوں گا تمہارا مسئلہ. اور کیا چاہیے ہمیں؟ تم اپنے کام پہ لگے رہو, تم نے اپنے کام سے نہیں ہٹنا, تم نے اپنا کام مکمل کرنا ہے. بس کھانا پینا ذمہ داری سب شیطان آ کے بتائے گا, او ہو تو کھائے گا کہاں سے, تو کپڑے کہاں پہنے گا, تو رہے گا کہاں. ایک دفعہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دل سے کہہ دو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دل سے کہہ دو, تجھ پہ چھوڑتے ہیں سارا اپنے زندگی کے معاملات. ہاں جو کام تو نے ہمیں دیا ہے اب اس کام کو ہم نے کرنا ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کام کو ہم نے کرنا ہے. سمجھ گئے پوائنٹ جی؟ ہمارا کام کیا ہے؟ آخری تیاری. اور آخری تیاری کیا ہے؟ اللہ کے حکام کو ماننا, یہ کر لو یہ نہ کرو, اس میں نہیں آنا. کلیئر؟ اب ہر کام جو ہوتے ہیں کس چیز سے ہوتے ہیں؟ کہاں سے مسئلہ چلا تھا؟ جو کام بھی کرنا ہو کس چیز سے مکمل ہوتا ہے؟ دھیان سے. دھیان سے. تو یہ بھی وہی کام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ نے ہمیں کام دیا کہ میرے حکم پہ چلو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اللہ کا حکم ہے. اللہ باس ہے, اللہ مالک ہے جو ہمیں حکم دے رہا ہے, کیونکہ ہمیں اس کے پاس جانا ہے. اس نے کہا تم میرا کام پہ چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے, یہ تمہارا ایک کام ہے جو تم نے کرنا ہے. تو آپ کیسے کریں یہ کام؟ مسئلہ میں نے آپ بتا دیا. ہر کام جو ہوگا کس چیز سے ہوگا؟ مجھے بولو, یہ مانتے ہیں نا میری بات؟ تو یہ کام بغیر دھیان کے کیسے ہو جائے گا؟ کیوں پیچھے ہیں ہم اس کام میں؟ ہر چیز میں آگے ہیں لیکن اس کام میں کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان نہیں ہے. ہمارا دھیان دنیا کے کاموں پر ہے, وہ کام ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کام میں جو اکثر ہمارا مقصد ہے ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیوں پیچھے ہیں اس کام میں؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان نہیں ہے. دھیان بہت کمزور اس چیز کے اوپر. اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں ہم. اس نے حرام کیا ہم اس کو حلال کرتے ہیں, جو حلال کیا اس کو حرام کہتے ہیں. کیوں؟ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں اللہ, یہ تو ہماری تیاری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دھیان نہیں ہے, اور جس چیز پہ دھیان نہیں ہوگا وہ کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مثال میں نے آپ کو دے دی. اور جس کام میں جتنا مضبوط دھیان ہوگا اتنی جلدی وہ کام ہوگا. سبحان اللہ. مثال میں نے آپ کو اس آدمی کی دے دی. جتنا دھیان رکھیں گے بالکل نہ کہیں, کیونکہ دیکھ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے, ایک چیز یاد رکھیں, اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو کچھ میں تمہیں کرنے کے لیے یا رکنے کے لیے دوں گا وہ کام تمہاری طاقت سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اتنا وزن دوں گی نہیں تم اٹھا نہ سکو. میں تمہارا رب ہوں, میں غلط کام کروں گا. اس کو پتہ ہے کہ اس میں میں نے طاقت رکھی, یہ فجر کے وقت آرام سے آ سکتا ہے اپنا ادھر نماز کی طرف, آرام سے آ سکتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا فجر پہ آؤ. آخر جب یہ بہانے بڑا مشکل ہے, یہ سب بہانے, کیونکہ دھیان نہیں ہے ہمارا, یہ کمزوری ہے. ورنہ آنا بالکل ہماری طبیعت اور ہماری کیفیت کے مطابق
اللہ نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، تو 30 دن کھاؤ پیو بند. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے نہیں کرتے. کیوں؟ تو اس وقت کیا ہے، دھیان جمع ہوتا ہے ہمارا. اس وقت رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان. اللہ نے تراویح رکھ دی، ایسی چیزیں رکھ دی نا، ہر وقت رمضان کا دھیان رہتا ہے. تو جب دھیان پکا ہے تو 30 کے دن بڑے آرام سے گزار جاتے ہیں. ایک دن نہیں گزرتا بغیر کھانا. ایک دن کیا درمیان کا کھانا رک جائے تو کہتا ہے آدمی بیمار ہو گیا، میں لنچ نہیں کیتا یا آج کیا ہوگا میرا پتہ نہیں، آج رات کھانا نہیں کھایا رات. ایک کھانا ایک وقت نہ ملے تو آدمی شام تک برا حال ہوتا ہے اس کو. ادھر 30 کے دن پورے کر دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ ٹیسٹ دیے نا، کیونکہ دھیان جما دیا تھا ہم نے اس پر رمضان پر. تو کوئی کام ایسا اللہ نے دیا نہیں کہ جو مشکل ہو ہمیں کرنے کے لیے. مشکل ہمیں خود بنایا. کیوں؟ کہ ہم اس پہ دھیان نہیں رکھتے. ہم دھیان نہیں رکھتے کہ حکم جس کا آیا ہے. سنیں آپ مسئلہ بتا رہا ہوں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. باس تو اللہ ہی ہے نا. مثال کے طور پر ایک باس آپ کو کہتا ہے کہ بھائی شام تک تم نے یہ کام ختم کرنا ہے. آپ کھڑے ہیں، اب آپ کام پہ لگے. 24 آور آپ کے دماغ میں باس رہے گا جب تک آپ فیکٹری میں رہیں گے. یا باس آئے گا کام دیکھے گا، یا اس کو جلدی ختم کرو. یا باس آ گیا ادھر دیکھیں گے، آ گیا، اگر آپ کو وہ آ گیا میں ابھی کام بھی نہیں کیا، پورا چھا جاتے ہیں آپ پر. کبھی آپ دیکھیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں آفس میں کریں تب بھی ایک آپ کو یہ آپ نے کام کرنا ہے، ایسا پوز دماغ پہ چھا جاتا ہے آپ کا. اور جو اتنا جم جاتا ہے تو کام شام تک آپ پورا کر کے اٹھتے ہیں. کرتے نہیں کرتے. تو پتہ ہی چلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ناکامیوں کا جو آخرت میں مسئلہ ہوگا سب سے بڑا وہ یہ ہوگا ہم نے کبھی سوچا نہیں. اور یہ مجالس سوچنے کی جگہ ہے. کبھی یہ سوچا آپ نہیں ہوا کیسی پہلی بات. اللہ کیسے مدد فرماتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر کے لیے آتا ہے میں ان کو سینوں کو کھول دیتا ہوں اور ان کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ ان کے لیے دین کو بالکل آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے ذکر کے لیے آئے ہیں. یہ کام ان کا نہیں تھا، اس کے تو میں نے فرشتے پیدا کیے تھے. اب آتا ہوں پوائنٹ سنیں کہ اس کے لیے تو میرے فرشتے ہیں ذکر کرنے والے، جنہوں نے میرا عرش کو پکڑا ہوا ہے. فرشتے کتنی زبردست فرشتے ہوں گے وہ، بتائیں آپ. ان کا کام ہے کہ تو کچھ کام نہیں ڈیوٹی، صرف ایک کام ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس کو میرے عرش کو پکڑے رہو. اتنی بڑی چیز ذکر، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بڑا رحم فرمایا کہ جو فرشتوں کا چیزیں تھیں، جو بڑے بڑے ملائکوں کی چیزیں تھیں، وہ ہم جیسے لوگوں کو ناباغوں کو دے دی کہ تم بھی چلو تم بھی کر لو یہ ذکر. کیوں دیا ذکر؟ آپ سمجھیں. تو ایک چیز کیا ہے، دھیان چاہیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے. تو اللہ نے مدد کی ہماری. کہتے ہیں بھائی دنیا میں بھڑکیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، شیطان بھی ان کے ساتھ آئے گا، نفس بھی آئے گا، تو چلو میں ان کی مدد کرتا ہوں. مدد کس چیز کی؟ کہ ان کو دھیان پکا ہو جائے، ان کا دھیان میری طرف پکا ہو جائے. بس تو اللہ تعالیٰ ہے نا. جب میری طرف ان کا دھیان جتنا پکا ہوگا اسی قدر میرے احکامات پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. وہی تجربے کی بات ہے. جتنا اللہ کا دھیان انسان کے دل میں جمے گا اسی قدر زیادہ جو ہے نا انسان اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرف بڑھنا شروع. گناہ کی طرف جا رہا ہے، گناہ کرنے والا ہے، لیکن اللہ خیال اس کو آ گیا، ایک دم چھوڑ دے گا، میں نہیں کرنا. بڑی مثالیں میں دے سکتا ہوں. گناہ گار شخص ایک عورت کے ساتھ لگنے والا ہے، اس کو لالچ دے کر عورت نے فریاد کی، کہ تم نے کیا کیا؟ اس کو کیا ہوا؟ اللہ کا ایک دم دھیان آ گیا اس آدمی کو. کیا آیا؟ دھیان آیا. اس نے جمپ ماری اور سوری کی اس کے ساتھ. ابھی اس نے یہ کام کیا تو ادھر اللہ کے فرشتوں، اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ اس کا نام لکھ دو میری ولایت کے اندر ولی ہو گیا. اللہ کیونکہ اس نے ایسا کام کر دیا جو اس نے میرے دھیان کو پکا کر لیا اور ایسی جگہ سے اٹھ گیا. تو ہم کتنا آج گناہ سے بچ نہیں سکتے، فلاں سے نہیں بچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جتنے بھی گناہ ہم سے زرد ہوتے ہیں ایمان کے بعد، قرآن کے بعد، نماز کے بعد، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان نہیں موجود. تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کر لیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں. غیبت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، فراڈ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. یہ کون سی اسلام ہے بھائیو؟ یہ کون سا اسلام؟ اسلام تو یہ کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق کرو. اسی کا سوال اللہ کے پاس ہوگا.
تو یہ کمزوری اس لیے ہے کہ اللہ کا دھیان ہمارے طرف بہت کم ہے. تو اب ہمیں اس کامیابی کے لیے جو کام ہمیں دیا ہے کیا چیز کرنا چاہیے؟ مجھے بولو. دھیان پکا کرنا چاہیے. کس کا؟ جس کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ سمپل لاجیکل بات ہے کہ جتنا بھی ہم جس کا حکم آیا ہے اس کا دھیان پکا کریں گے تو اس کے حکم پہ چلنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اتنی تیزی سے ہم چلیں گے جیسے دنیا مثال میں آپ کو بتائی. کیونکہ ہمارا دھیان یقیناً کمزور ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. یقیناً ہمارا دھیان کم ہے اللہ کی طرف. خیال کم ہے دلوں میں. اس کا ہے ہی نہیں خیال. ہمیں کیسے ہو سکتا ہے ایمان والا خیال ہو, قرآن بھی پڑھتا ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, رمضان بھی کرتا ہو, اور پھر گناہ کر رہے, پھر جھوٹ بول رہا ہے, پھر فراڈ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خیال ہی نہیں ہے, جمع ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے پھر ہم پہ کرم فرمایا کہ جو اعلان فرمایا کہ جو میرے اس عمل کو, اس چیز کو پکڑ لے گا تو میں رب وعدہ کرتا ہوں تیرا دھیان پکا کر دوں گا اپنی طرف. یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. کتنی بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ. پتہ چلا اللہ نے ذکر کیوں, ہمیں ذکر کیوں کراتا ہے؟ اللہ کا ذکر اس لیے کراتا ہے کہ کوئی عام معاملہ ہے کہ بھائی بادشاہوں کی طرح کہ جب آؤ تو تم مجھے سلوٹ کرو, پھر مجھے سلام کرو, اور پھر جھکو, اور پھر میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ. تو بادشاہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں ہاتھ میری عزت کرے, میرا احترام کریں, میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھوں, بس میرے بات کریں, میری طرف جھکے رہیں. اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. اس کو ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذکر کی اس کو ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں. تو پتہ ہی چلا کہ ذکر جو ہم سے کرا رہا ہے اس کا کوئی مطلب ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے, اور اسی لیے کہا ہے کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں بہت دھیان بانٹنے والی چیز ہوں گی, بہت دھیانوں کو تقسیم کریں گی تمہاری. تو میں تمہیں ایک ایسی چیز جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. اگر تم اس کو پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر وقت تمہیں میرا دھیان رہے گا انشاءاللہ. اور جب تیرا دھیان جم جائے گا میرے دل کے اندر, جس قدر جم جائے گا, تو پھر کسی کی ضرورت نہیں تجھے نصیحت کرے, تو خود کہے یار یہ اللہ نے حکم دیا میں کیسے نہیں کر رہا. نہ بابا میں نے یہ کام کرنا چاہیے, اس کی تو بڑی سزا ہے. خوف آ جائے گا اللہ کا, ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے گا. جس وقت بھی آپ گناہ ہم سے کوئی سر زد ہو, سمجھ جائیں اس کی وجہ ہماری کمی ہے کہ اللہ کا دھیان ہمارے سینے میں نہیں اترا. اس دھیان کو جمائے, یہ ہے اللہ کا ذکر. جس قدر انسان اللہ کا ذکر کرے گا, یاد رکھے, جس قدر ذکر کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اسی قدر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خیال, اللہ کا دھیان مضبوط 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 ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کو باقی سب چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ نے کو مکان لینا, تو مکان کی باتیں کریں گے کیونکہ آپ نے مکان لینا ہے, دھیان جمائیں گے اس پر. جس نے اللہ کے ساتھ دھیان جما لیا اور اس کا طریقہ بڑا آسان بتا دیا کہ میرا ذکر بس کرو اللہ کثیر بس. اور یہ نہیں کہا ہر بات سب ہر جہاں بھی آپ ذکر کی بات کریں گے, اللہ کہتا ہے کثیر کرو, کثرت سے کرو, تاکہ جتنے زیادہ کثرت سے تم میرا ذکر کرو گے اسی قدر تمہارے دل کے اندر میرا دھیان بڑھ جائے گا. میرے بھائیو, یہ ذکر کی مجلس ہے الحمدللہ. تو اس کو صرف یہی نہ سمجھیں کہ مجلس تک یہ اللہ کا ذکر ہے, نہیں. اپنے دل کو مضبوطی کے ساتھ ہر وقت قائم رکھو اللہ کے ذکر کی طرف. اور کوئی اس کا اور دوسرا فائدہ نہیں, ذکر میں نے آپ کو بتایا کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے. اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ اتنا بڑا انعام دینے کے باوجود احسان بھی فرما دیا کہ تم ذکر کرو گے ہے تو تمہاری فائدہ, لیکن اس پہ میں تمہیں انعام بھی دیتا رہوں گا. نور اللہ نور. ایک فائدہ اس کا دوسرا فائدہ بھی دے دیا کہ سب, ایک تو یہ کہ ذکر سے تم خود ماشاءاللہ آخرت کو اپنی بنا لو گے اور آخرت کو سنبھال لو گے, بن جائے گا تمہاری آخرت. اور جس قدر تمہاری ذکر کمزور ہوگا اسی قدر تمہارا دھیان کمزور ہوگا میری طرف.
اور جب دھیان کمزور ہوگا تو بس پھر تم وہ کام نہیں کر سکو گے جو میں نے تمہیں کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اس کام سے تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ تو یہ بھائی اللہ کا ذکر ہے، اس کو سیکھیں۔ اور اگر کسی شیخ سے سیکھا ہے، شیخ کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر سنجیدگی کے ساتھ کریں کام، یہ مذاق نہیں ہے، موت پیچھے بھاگ رہی ہے ہمارے یہاں، سنجیدگی کے ساتھ کام کریں، ذکر کو اتنا کریں جتنا خوراک آپ کو بتائی گئی ہے، کچھ یہ کہتا ہے آپ نے اتنا کرنا ہے، اتنے انداز سے، اسی طریقے سے اور سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے ذکر کو پڑھیں بس۔ اور منہ پہ کبھی ہمارے یہ آنا ہی نہیں چاہیے کہ ذکر فائدہ نہیں دے رہا، ذکر ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، ذکر سے تو کوئی ہمیں کوئی محسوس نہیں ہو رہا، ذکر سے تو کوئی ہماری ترقی نہیں ہو رہی۔ ایک شخص ہے نا حکیم محمد کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، کہنا حضرت ذکر سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، تو نادان، کیا یہ کم فائدہ ہے کہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے؟ تو اتنا نہیں تجھے پتا کہ اللہ کا نام لینے پہ کتنی برکتیں اور کیا کچھ انعام ہوتا ہے؟ تو اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا کہ تو اللہ نے تجھے توفیق دے دی ہے کہ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نام ان کے منہ پہ نہیں چڑھتا بیچاروں کے، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے فارغ ہیں وہ لوگ۔ تو کتنی بڑی بات ہے، یہ انعام کم ہے تجھے؟ تو ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے تو نہ کسی لیلا کا نام لے رہا ہے، نہ کسی اور عورتوں کے نام لے رہا ہے، نہ کسی فضول باتوں کی چیز نام لے رہا ہے، بلکہ کس کا نام لے رہا ہے؟ اللہ۔ اس سے اور کیا فائدہ؟ تو فائدہ ہی کیا ہے؟ ہم ہے الحمدللہ کہ ہر لمحہ اللہ کے کلوز ہو رہے ہیں، ہر لمحے اللہ کلوز ہو، پھر یقین ہے کہ ہم ہے ایسا۔ پھر اس کے بعد دوسرے فائدے کیا دیکھنا ہے؟ پھر دوسرے فائدے ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، جو میں اللہ کے قریب کر رہے ہیں، اللہ نے کہہ دی کم فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، صبح آتے ہیں، اللہ نے کہا صبح، اللہ نے حکم دیا کہ صبح بھی جاؤ ذکر کرو، سب حکم تفصیل، صبح بھی کرو، شام، صبح کرو تو میرے ذکر کے ساتھ کرو، شام کرو تو میرے ذکر کے ساتھ کرو۔ صبح شام ایسی چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے، خیر یہ پھر ٹاپک سے ہٹ دوں گا کہ وہی دنیا، یہ سرا ہے رات اور دن، تو اللہ نے بہتر جانتا ہے، تو حکمت جانتا ہے، اس پر رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت بھی یاد کرو، اس وقت بھی مجھے یاد کرو، پھر مضبوط اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور پھر کتنا آسان کہ طاقت بھی دی، کرا دی، پھر کہتا نہیں چلو ذکر کرو تو اپنے فائدے کے لیے، چلو انعام بھی لے لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب بھی لے لو، اور کیا فائدہ چاہیے؟ نہیں جی ہمیں تو جبریل علیہ السلام جان چاہیے، بس میں کتب ہو جاؤں، ابدال ہو جاؤں، بس غوث ہو جاؤں۔ بھئی یہ ٹائٹل ہے، ہو سکتا ہے آپ ہو گئے ہوں، بولے سبحان اللہ۔ کتب کو سینگ ہوتے ہیں، ابدال کی کوئی لمبی داڑھی ہوتی ہے، ابدال کھانا نہیں کھاتا، بیوی نہیں ہے اس کی، لڑائی نہیں ہوتی بیوی کے ساتھ۔ بہت سے ابدال کو جانتا ہوں جن کے ایسے معاملات ہیں، بیچارے بیٹھ کے سڑک کے کنارے بیٹھ کے چھاپی میں خربوزے بیچ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، اور پتہ چلتا ہے یہ ابدال ہے یہاں کا، پتہ چلتا ہے یہ حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ایسے شخص تھا ایک، پتہ نہیں تھا لوگوں کو، وہ بیٹھتا تھا شام کو آ کے بیچارہ چھاپڑی لگاتا تھا اور خربوزے بیچ رہا ہے، کہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا چیز، اور وہاں کا ابدال تھا۔ ہو سکتا تو اگر آپ استقامت کے ساتھ فیل کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دے دی ڈیوٹی، میں قسم کھا کہتا ہوں کہ آپ ولایت کے اونچے درجوں پر ہیں، اور گارنٹی کی چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تو کر، جو میں کام کروں استقامت سے تو کر، استقامت سے جو کام میں نے تجھے بتایا وہ کیا بتایا؟ ذکر اللہ، اور ذکر اللہ کے نشانی کیا ہوگی تھی استقامت کرنے کی کہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے، جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے اسے تو رک رہا ہوگا، جس کا حکم دے رہا ہے تو کر رہا ہوگا۔ تو جب تیری زندگی میں یہ آ گیا کہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور لائف تیری ایسے ہوگی کہ تو اس کام کے مطابق کر رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور اس پہ قربانی دے رہا ہے، مشکلات برداشت کر رہا ہے اس کرنے میں، اپنے نفس کو مار رہا ہے اور اس سے رک رہا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے، اس میں تو اپنے نفس کو مار رہا ہے، قربانی دے رہا ہے۔ جب یہ تیری حالت ہوگی تو پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ یقین کیوں نہیں کرتا کہ اتنے بڑا کام تو کر رہا ہے تو اللہ تجھے خالی چھوڑ دے گا؟ ایک وقت تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تجھے حج ایک عمرے کا ثواب دے رہا ہے، جب تو ساری زندگی استقامت سے کام کرے گا تو تجھے کتب نہیں بنائے گا، تجھے ولی نہیں بنائے گا۔ سبحان اللہ، کام ہم نے کرنا نہیں مطابق
اب کہنا جی ہمیں تو کچھ نہیں فائدہ، ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں، کیسی فضول بات ہے؟ کریں گے بھائی؟ ہاں بس اپنی زندگی کے پلان بنانے، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی رہے گی دوستو. کوئی جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، فلاں آئے گا، بیمار ہوں گے تو آئے گی، ہارٹ میں درد ہوگا تو آئے گا. نہیں، یہ تو ایک لکھا ہے بیٹھے بیٹھے بھی آ جائے گی، چلتے چلتے بھی آ جائے گی، کچھ پتہ نہیں اس چیز کا. یہاں نہیں آئے گی تو کہیں اور آ جائے گی. آپ سفر کر رہے ہو کہیں اور، ٹرکی میں ہوں گے آپ، ٹرکی میں آ جائے گی، سعودی میں آ جائے گی، امریکہ میں امریکہ. کوئی ملک تعین نہیں ہے ہماری آپ کی موت کا کہاں ہے. ضروری نہیں ہے یہیں جنازے میں انسان ہوگے، نہیں، اللہ اس جگہ بھیج دیتا ہے انسان کو، اس جگہ بھیج دیتا ہے جہاں زندگی کا پلان کرتا ہے کہ میری موت یہاں ہوگی، اتنے جنازے پہ آئیں گے، اتنے لوگ ہی آئیں گے، فلاں ہو گئے، میرے مرید ہوں گے، میرے شاگرد ہوں گے. وہ یہاں تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایسی جگہ بھیجتا ہے کہ جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. بولے سبحان اللہ. اس کی ہمیں تو ایک کام کرنا ہے کہ تیاری رکھیں اپنی، اور تیاری بڑی آسان ہے. کیا؟ ذکر اللہ. پھر قرآن بھی پڑھیں گے اور اللہ کا حکم بھی مانیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کا حکم بھی مانیں گے. اگر ذکر اللہ کریں گے تو قرآن بھی پڑھیں گے، اللہ کا حکم بھی مانیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر حکم بھی مانیں گے. حج کر کے آئیں گے تو ہمارا حلال کا پتہ بھی ہوگا ہمیں، عمرہ کر کے آئیں گے حلال حرام کا پتہ ہوگا ہمیں، پردوں کا پتہ ہوگا، شکلوں کا پتہ ہوگا، کیسی شکل رکھنی ہے، نگاہوں کو بچانے کا پتہ ہوگا، مال کمانے کا پتہ ہوگا، نوکری کو پتہ ہوگا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. فکر اس کی رہے گی کہ اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ایک انسان آج مجھے ایک صاحب ملے بیچارے، اللہ ان کو درجات بلند کے، بڑی پیاری بات ہے جی. میں ایک بینک میں کام کرتا تھا، اس نے بتایا جوان بچہ ہے. میں نے پھر اس میں چھوڑ دیا. میں چھوڑ دیا تو نے جوان؟ میں کیوں چھوڑ دیا؟ جی مجھے تو بتایا تھا اس میں کام کرنا حرام ہے، میں نے چھوڑ دیا، اب میرے پاس کوئی کام نہیں. میں نے کہا تم نے تو وہ لے لیا جو ہم 100 سال بھی عبادت کرتے وہ نہ ملتا ہمیں، تیرا دھیان پکا ہو گیا الحمدللہ. یہ ہے نا قربانی بھائی. وہ چھوڑتا ہے کہاں اپنا. میں تو نے کسی پوچھا بجے کہتے ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا، حالانکہ اس میں گنجائش تھی، گنجائش موجود ہے اس میں، لیکن اس نے احتیاط کرتا نہیں، میں چھوڑ دیا. میں نے انشاءاللہ اللہ تجھے دے گا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. اور ولایت کیا چاہیے آپ کو؟ اس کو میں کہتا ہوں اس کو دیکھو، ولی ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہ بھی ایک اونچا درجہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. یاد رکھیں یہ اونچا درجہ ہے کہ اس کو جب درجے دیتے ہیں نا تعالیٰ تو وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں میں رکھ کہ دنیا مجھے اونچا سمجھے اور میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں. نہیں، میں کہ یہ ولایت کی اونچا درجہ ہے. جی میں تو بڑا سب گناہ گار آدمی، میں تو فلاں آدمی. جو ہوتے ہیں چھوٹے آدمی، ہوتا کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں. لیکن جس کو درجہ دیتا ہے اس کے نزدیک یہ بات ہی نہیں تھی کہ میں نے ایک نوکری چھوڑ دی، فلاں چھوڑ دیا. میں کہ تو ولی ہے بھائی. ہمارے نزدیک کیا ولی؟ یہ کہ فرشتے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، دیکھ رہا ہوں، کبھی جنت دیکھ رہا ہوں، اور بس میرے ساتھ ڈائلاگ ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ولایت نہیں ہوتی. ولایت یہ پریشانی آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور نوکریاں جا رہی ہیں، ہزاروں قسم کے حادثات ہو رہے ہیں، اور اللہ سے اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. استقامت اتنی ہو کہ کوئی چیز نہیں چھوڑ رہا. بہت سے بڑی بڑی مصیبت آ گئی لیکن فجر کی نماز مسجد سے پڑھ رہا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آ گئی جو ذکر کی عادت ہے آ کے پورا ذکر کر رہا ہے. استقامت چاہیے ایک چیز. کتنی آسان ہے دین، اتنا آسان ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته وسلم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا فاتح الحاجات افتح حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما.
یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے صغیر و کبیر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے دوست محمد پانڈول صاحب کا انتقال ہوا، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اکثر ان سے ملاقات رہتی تھی، ان کا انتقال ہوا پچھلے دن، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور آج کی اس مجلس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے معاملات آسان فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے صحابہ واقعین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، یا اللہ پوری امت کو بخش دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔